اچھا علی بھائی یہ بتائیں، یہ جو 11ویں 12ویں کا کھانا پکایا جاتا ہے اس پہ تو بڑی گرما گرمی ہو گئی تھی، بلکہ اس پہ تو انہوں نے مولانا کوکم نورانی قاری صاحب نے اسی پہ کہا تھا میرے خیال سے قاسم بھائی، انہوں نے کہا جی جو حلال کے ہیں نا وہ اس کو حلال کہتے ہیں، جو حلال کے نہیں ہیں وہ اس کو حلال نہیں کہتے. اس پہ اتنی گرما گرمی ہوگی. دیکھیں جی، اس بول ٹی وی کے پروگرام میں دو جملے انتہائی علماء کی لی لمحہ فکری ہیں. ایک جو اہل حدیث عالم تھے، کیا نام ہے ان کا، خلیل الرحمان جاوید صاحب، خلیل الرحمان جاوید صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بریلوی لٹا کے پوچھتے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ بولا ہے. بریلوی پوچھتے نہیں، اگر کچھ جو حلائے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے کہ ایک مکتب فکر کو آپ کیٹاگوریکلی اس طریقے سے کہیں. قبروں سے مانگنا غلط ہے، قبر کو پوچھتا ہے یا سجدہ کرنا چند جو حلا کرتے ہیں ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو آن نہیں کرتی ہیں. دعوت اسلامی والے میجارٹی ہیں، بتائیں یہ کون سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے، یہ جملہ. اور دوسرے جو کوکم نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے جی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، پتہ چل گیا کتنے میٹھے ہیں. اتنی گندی بات کی ہے کہ کوکم نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تب وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دے. اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت یزید، میں اس کو حسین تو کہتے ہیں، مولا حسین کا نام بھی نہیں اس کے ساتھ لینا چاہوں گا، کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے. یہاں اس نے کہا جی خلیل صاحب میرے کہنے میں معافی مانگ دینا. بھائی کوکم نورانی سے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پبلک ڈائنامکس کیا ہے. دونوں نے چھڑلیں چھوڑی ہیں انتہائی، یعنی آپ سمجھیں کہ غلیظ زبان استعمال کی ہے. دونوں کو اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے، پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے. خلیل صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، کوکم نورانی نے نہیں مانگی. تو یہ حلالی رامی، میں کوکم نورانی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے بتائیں حلالی وہ ہیں جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت؟ حلالی وہ ہیں جو کشف المحجوب جس میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے، 4.5 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ صرف ایک چینل پہ وہ میرا کلپ خادم رضوی کو چیلنج آپ لکھیں، میں نے وہ دکھایا ہے. یہ لوگ حلالی ہیں جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ سورہ القلم میں آیا نا بعد ذالک زنیم، یہ سناتے ہیں نا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوگی، وہ حرامی ہوگا. تو حرامی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں. تو یہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں، یہ ان کو کیوں نہیں حرامی کہتے؟ ان کتابیں چھاپنے والوں کو، کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گھر کی خبر لیں نا. تو دوغلی پالیسی انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اور مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب جال حق کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ تشبیہ دی ہے نور و بشر والے مسئلے کے اندر. ان کو کیوں نہیں کہتے؟ چلو جی پرانی کتابیں تو میں حوالے دے چکا، کشف المحجوب، ہشت بہشت، میں نے اس کے حوالے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائے ہیں. آپ لکھیں علامہ خادم حسین رضوی کو اوپن چیلنج، میرا وہ کلپ کھل جائے گا. سارے گالی نکال رہے ہیں، جواب کوئی نہیں دے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ کتابیں تبدیل ہو گئی. اچھا جی پھر میں تھوڑا مجدد ہے جنہیں تو دسیا کتابیں ہی تبدیل جائے چھاپنی بند کرو نا، ساڑو نا انہوں اگر تبدیل ہو گئی ہیں. یہ مفتی احمد نعیمی صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں 40-50 سال پہلے. یہ گجرات شہر یہاں سے تقریباً 50 منٹ کی مسافت، یہ کتاب بھی تبدیل ہو گئی ہے. یہ دکھائیں جی، اس کی میں ان کو گستاخی دکھاتا ہوں. حلالی اور رامی کی بات کی ہے نا کوکم نورانی صاحب نے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں. بعد ذالک زنیم، یہ آیت ان کے اوپر فٹ کریں. جال حق قادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی، میں کار نہیں بنائی. نور و بشر کی بحث ہے، مسئلہ بشریت پہ اعتراضات، یہ سب میں نے انڈر لائن کیے ہیں. صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں، لیکن یہ جو صفحے میں نے آیات انڈر لائن کیے ہیں، یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں نور و بشر کی بحث والے، اس کے اندر میں مفتی احمد نعیمی صاحب کی صراحتاً نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی. پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ حرامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں؟ ان بزرگ بابوں کو حرامی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ باقی سب کو آپ کہتے ہیں. اچھا لو سنیں، قل انما انا بشر مثلکم پہ اعتراض ہوا نا کہ جی یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے. ظاہر ہے بشر تو سارے ہی مانتے ہیں، ہماری طرح بشر نہیں، نعوذ باللہ. یہ بھی بعض اوقات اہل حدیث سے بھی غلو ہو جاتا ہے، شان میں ہماری طرح نہیں ہے. ایز اے ہیومن اسپیشیز وہ انسان تھے. اس کا جواب دیتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت ہے نا کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اور اللہ کی طرف سے خود وغالت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھیں اے محبوب ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں، آپ خود ہی کہہ دیجئے. ہم تو کہیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم تو آپ کی شانیں بلند کریں گے. دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے، یعنی مراد یہ کہ گستاخی ہے یہ، تو آپ خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیجئے. ایک یہ انہوں نے جواب دیا. اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز
اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں، یعنی بشر ہوں۔ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا، شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کے شکاری شکار کرتا ہے نا، تتر کا اور بٹیر کا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نہیں اس میں علی بھائی ویسے اسے دیکھیں، نہیں دیکھیں، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے۔ اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم از کم 2 دفعہ، سورۃ الفرقان کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لیے کتنی کتنی بری مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پا سکتے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل 48، فرقان 9، انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب بھلا دیکھو تو صحیح یہ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا بس گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا یہ اب ہدایت نہیں پا سکتے۔ نبی علیہ السلام کے لیے یہ مثال کیوں بیان کی مفتی عامر خان نعیمی نے؟ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ صحابہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں۔ یہودی اس کو بگاڑ کے کہتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے۔ صحابہ کی کیا نیت تھی چرواہا کہنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے صحابہ تم لا تقولوا رائنا، تم بھی نہ کہو رائنا بلکہ کہو قولوا انظرنا، اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائیں یا ہمارا انتظار فرمائیں۔ جس الفاظ میں گستاخی ہو، صحابہ کی نیت بھی نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو۔ اور ان کے مفتی صاحب احمد سعید کاظمی صاحب ہے نا، وہ جو آج اسکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا، سید احمد سعید کاظمی، انہوں نے کتاب لکھی الحق المبین، گستاخانہ عبارات پہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گستاخیوں کی تعویل کرنا بھی گستاخی ہے، کہتے ہیں گستاخی کی تعویل ہی نہیں ہوگی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مثال بیان کی ہے مفتی عامر نعیمی نے شکاری والی، کیا آپ شکاری تھے؟ قرآن میں تو یہ آیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو گھیرنا ہے، قرآن تو بالکل اس کی الٹ بات کرتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، تو نبی علیہ السلام نے کوئی سیٹیاں مار کے کافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے؟ آپ تو صرف دائی بن کے آئے، سراجم منیرہ بن کے آئے، مبشر و نذیر بن کے آئے، آپ کا کام سیٹیاں مار کے لوگوں کو گھیرنا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ منسوب کیا۔ یہی جب حفظ الایمان میں عبارت آئی تھی، اس میں تو حمزہ بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا اشرف تھانوی پہ، جب اس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو بھی چھٹی حص تھی، جس طرح کہ ایک جانور پاگل اور اس طرح کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ چھٹی حص ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے انہوں نے پاگل اور جانوروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے نبی علیہ السلام کی، یہاں پہ شکاری کے ساتھ۔ کیا نبی علیہ السلام شکاری بن کے آئے؟ قرآن میں کہیں آیا کہ اے نبی تم شکار کرنے والا بنا کے بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ تو ایسے آفتاب ہے جو لوگوں کو چمکا دیتے ہیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، آپ لوگوں کو گھیرنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، صرف دعوت دینا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، جس کی مرضی وہ قبول کرے، جس کی مرضی نہ قبول کرے۔ تو میں کوکب نورانی صاحب، میرے نبی پاک، آپ بار بار کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے کوکب نورانی صاحب، ان کو کیوں نہیں آپ حرامی کہتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو جنہوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں، یہ حلالی ہیں، ان کو حرامی کہیں تو یہ زندہ سلامت نہیں جا سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا تو فتویٰ ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ حلالی حرامی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ حلال دے بھی حرام دا نکل سکتا ہے تو حرام دے بھی حلال دا نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء کے بیٹے حلال کے ہی ہوتے تھے، کافر تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، ہے حلال کا تھا لیکن کافر ہے، قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حلال حرام نہ پڑھو، اے دیکھو۔ اور یہ دکھائیں جی میں نے یہ پوسٹ مارٹم جو کیا ہے ان بزرگوں کا، سارا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ساروں کے بزرگوں کی باتیں، اندھا دھن پیروی کا انجام۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 71B ہے، لاکھوں لوگوں تک کلپس پہنچ چکے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے ساری گستاخیاں بزرگوں کی نقل کی ہیں۔ یہ مفتی عامر نعیمی صاحب کی بھی، اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی، حمزہ بریلوی صاحب کی بھی، قاسم ننوتوی صاحب کی بھی، یار میں ان کو صاحب بھی کہتا ہوں۔ اور ساروں ناموں میں دیکھیں مولانا صاحب لکھتا ہے، اور کہ میں کتنی عزت کرا، خود تے شیطانی لشکر کہندے نے جناب، اے اسامہ الارمین جنہاں نے لکھا ہے اس جو ہے وہ شیطانی لشکر، اس کو کہا کہ وہابیہ شیطانیہ فرقہ، وہ آپ نے دکھایا ہے۔ اور المحنت میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب بریلویوں کہتے ہیں یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ اسی تے شیطان اسی تے مولانا صاحب کہہ کے پکارے ہیں، اور کی عزت کریے۔